ہاؤ ٹو سے نو. اب ہم بات کریں گے سیلف کنٹرول پہ. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے نو کہنا آنا چاہیے تو اس کے لیے آپ کو سیلف کنٹرول بھی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اکثر اوقات جب ہم سیلف کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیلف کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ یا تو جو چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے، اسٹیمولس ہے، اس کو آپ ہٹا دیں، یا یہ کہ جو آپ کا رسپانس آپ نے دینا ہے اس میں کوئی تبدیلی لے آئیں. لیکن اصل چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ ہم اپنے بیہیویئر میں کوئی نہ کوئی چیز چینج کر سکتے ہیں، اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے بیہیویئر کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، اور وہیں سے ہمارا سیلف کنٹرول جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. کسی بھی بیڈ ہیبٹ کو اپنے لیے لائف لانگ رکھنا اور کہنا کہ میں نہیں ٹھیک ہو سکتی یا یہ چیز نہیں ٹھیک ہو سکتی، یہ درست ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انڈیزائربل بیہیویئر میرے اندر موجود ہے میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. سیلف کنٹرول اسی سے آتا ہے. بہت سے لوگ جب میں دیکھتی ہوں کہ کوچنگ اور کاؤنسلنگ میں آتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ ٹھیک نہیں کر سکتی. ایون ان کے فیملی ممبرس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں نا تو بیہیویئرز نہیں ٹھیک ہوتے. ہمیں اپنے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ بیہیویئر کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے، اور آپ ٹرولی اسرٹیو تب ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں آپ صحیح جگہ پر یس اور نو تبھی بول پاتے ہیں جب آپ اپنے اس بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو صحیح جگہ پہ صحیح بات صحیح میسج دے سکیں. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اگر وہ کام اچھا ہو جاتا ہے تو ہماری اپنے لیے عزت بڑھتی ہے، سیلف رسپیکٹ بڑھتی ہے. اور جیسی آپ کی سیلف رسپیکٹ بڑھے گی آپ کی سیلف اسٹیم بڑھے گی. اس فارمولے کو یاد رکھ لینا. ڈیزائرڈ بیہیویئر ہوگا تو آپ کی سیٹسفیکشن بڑھے گی، سیٹسفیکشن بڑھے گی تو آپ کی سیلف اسٹیم. جو لوگ پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں معاملات میں، کوئی اوور ایٹ کرتے ہیں، کوئی بھی اور غلط بیہیویئر ان کے اندر موجود ہوتا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو بیہیویئر کرتے ہیں نا، جو وہ بیہیویئر ڈسپلے کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی اپنی سیلف رسپیکٹ ختم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی سیلف اسٹیم جو ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. میں نے آپ کو شروع میں ایک فارمولا بتایا تھا کہ assertiveness از equal ٹو سیلف اسٹیم. یعنی جیسے ہی آپ نے اپنے بیہیویئر کو ریگولیٹ کر لیا، آپ assertive ہو جائیں گے، آپ اپنے لیے اپنے آپ کو کمپلیٹ محسوس کریں گے، آپ اپنے کنٹرول میں ہو جائیں گے. اچھا، اب یہ یاد رکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہیبٹ ہوتی ہے یا تو اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، نئی ہیبٹ کو سیکھا جا سکتا ہے. بس ہمارے لیے جو امپورٹنٹ فارمولا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ہیبٹ میں سے کوئی اسپیسیفک پارٹ کو پک کرنا ہوتا ہے کہ کس کو میں نے چینج کرنا ہے یا ماڈیفائی کرنا ہے، اور اپنے آپ کو وہ پھر صحیح میسج دینا ہوتا ہے. کل میں ایک ینگ لڑکی ہے، اس سے بات کری تھی، اور کافی سارے اس کے چیلنجز ہیں، اس کی اپنی پرسنالٹی کے ہی چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے اس کو کافی لوگوں سے مسئلے آ رہے ہیں. یعنی وہ بچپن سے لے کر جوانی تک اور اب شادی شدہ زندگی میں وہ ہر سٹیج میں یہ بتاتی ہے کہ مثلا بچپن میں مجھے توجہ نہیں ملی والدین کی، پھر اس کے بعد میرے والدین نے اس طرح میرے ساتھ زیادتی کی، پھر کمپیریزنز تھے، پھر یہ تھا، پھر وہ تھا، پھر کالج یونیورسٹی میں ایسے مسئلے تھے، پھر شادی ہوئی تو سسرال والے ایسے تھے، پھر اس کے بعد ہسبینڈ اس طرح کی زیادتیاں کرتا ہے. تو میں اس کو یہ بتا رہی تھی کہ ان سب میں تم ایک پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرو کہ تمہارے اپنے جو اپنی ہیبٹس ہیں اور اپنے بیہیویئرز ہیں وہ کیا ہیں. یعنی میں مانتی ہوں کہ باہر کے انوائرمنٹ میں سے تمہارے پاس چیلنجز آ رہے ہیں، لیکن ان چیلنجز سے تم کوپ کیسے کر رہی ہو، کیونکہ اس کی کوپنگ بہت غلط تھی. تو یہاں پہ کوشچن یہ آتا ہے کہ وائی ڈو وی فیل وتھ سیلف کنٹرول؟ کیوں ہمارے اندر سیلف کنٹرول نہیں آتا؟ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں کبھی کبھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اب میرا ریئیکشن جو ہے وہ خراب ہونے والا ہے، کبھی تو بہت ابرپٹ ہوتا ہے، لیکن تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت فوری جب ہمیں فیل ہوتا ہے نا، ہمیں اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے. ہمیں فیل ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں کوئی رسپانس دینے سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے. خاموشی، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ یا تو بھلی بات بولیں یا خاموش رہیں. یہ وہ والا فارمولا ہے کہ اس کو اپلائی کرنا چاہیے وہاں پہ. اپنے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو چینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ دوسرے لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی اتنی ہمارے بیہیویئرز کی. ہر شخص ہمارے ارد گرد جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے ہی چیلنجز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ہی مسئلوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے. تو ہم اگر وہاں پہ
ان چیلنجز کو لے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا چل رہے ہوتے ہیں تو وہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری ہیبٹس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ ہمارے اپنے پاس ہے. اگر ہماری کوئی عادت ٹھیک نہیں ہوتی تو اس سے ہمارے لیے کیا پرابلمز ہوتی ہیں؟ ہمیں انزائٹی ہوتی ہے, ہمارے موڈز اور مزاج کے مسئلے ہوتے ہیں, ہماری فیلنگز متاثر ہوتی رہتی ہیں, ہمارے ریلیشن شپ متاثر ہوتے رہتے ہیں, ہمارا ایون لائف سٹائل متاثر ہوتا رہتا ہے, ہم اپنی ہی بیہیویئرز کی وجہ سے پھر مسائل میں رہتے ہیں. اچھا, اب یہ کہ کیوں ہم اپنی ہیبٹس کو چینج نہیں کر پاتے, اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے, ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, طریقہ نہیں سکھایا ہوا, تو ہم نے کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہے, وہ اسکل نہیں سیکھا, تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ چینج کیسے اپنے آپ کو کرنا ہے. دوسرا یہ کہ آئی ایم اے پیسو پرسن, میں ہوں ہی اتنی پیسو کہ بس جو ہے میں اسی پہ راضی ہو کر بیٹھی ہوئی ہوں اور میں کوئی کام بھی ٹھیک نہیں کری. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے ہمارے اندر ول پاور نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہوتا ہے, طریقے بھی سیکھ لیتے ہیں, لیکن وہ ول پاور نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو ہر بیہیویئر کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. اچھا, اب یہ کہ بیہیویئر چینج کی مختلف تھیوریز ہیں کہ کیسے بیہیویئرز کو چینج کیا جاتا ہے. اس میں 3 امپورٹنٹ ایریاز آتے ہیں. ایک آتا ہے ری انفورسمنٹ, دوسرا ہے کسی چیز کو ختم کرنا, ایکسٹنکشن, اور تیسرا ہوتا ہے پنشمنٹ. اچھا, ری انفورسمنٹ کو دیکھتے ہیں. ری انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی ہو, ری انفورسمنٹ یہی ہوتی ہے نا جس سے آپ کا وہ بیہیویئر پختہ ہوتا چلا جائے. ایک ہوتا ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ, ایک ہوتی ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ. پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہوگی؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ پازیٹیو چیز ڈالی, نہیں, آپ نے کوئی چیز ایڈ کی اور اس چیز کو ایڈ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا, آپ کا وہ بیہیویئر پختہ ہونا شروع ہو گیا. تو جب آپ کا وہ بیہیویئر پختہ ہونا شروع ہو گیا, اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ. You added something that was positive and that became better. You just added something. آپ نے کوئی بھی چیز ایڈ کی ہے, وہ اچھی ہے یا بری ہے, اس نے آپ کے اس بیہیویئر کو بڑھا دیا. یہ انوالنٹریلی ایڈ کیا یا والنٹریلی ایڈ, مطلب کہ سوچ کے ایڈ کیا؟ دونوں طرح ہو سکتا ہے, کانشیسلی, سب کانشیسلی, جس طرح سے بھی آپ نے ایڈ کیا, وہ چیز ایڈ ہوئی اور اس کے ایڈ ہونے کی وجہ سے آپ کا وہ جو بیہیویئر ہے وہ پختہ ہونا شروع ہو گیا. مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ کو ٹیز کیا ہے, کچھ کیا ہے, تو اس سے جو سا ہے ہماری خاموشی نے یا ہمارے صبر نے ہمیں ہی اسٹرانگ کیا, ہماری ہی اس عادت کو مزید اچھا کیا. اگر آپ کے اندر یہ کنٹرول تھا کہ جی مجھے کوئی ٹیز کر بھی رہا ہے تو میں نے صبر کرنا تھا, لیکن وہ ہو گیا. کہ ہم یوزلی پازیٹیو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ کو لیتے ہیں. پازیٹیو مینز اچھی ہوگی, نیگیٹو مینز بری ہوگی, لیکن یہاں پہ وہ جو کانسیپٹ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو مینز آپ نے ایڈ کی ہے کوئی چیز جس سے وہ بیہیویئر جو ہے وہ آپ کا اسٹرانگ ہو رہا ہے, اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ مین کہ آپ نے کوئی چیز ریموو کی ہے. جب آپ نے وہ ریموو کی ہے تو اس کے ریموو کرنے کی وجہ سے وہ آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو رہا ہے. جو دوسرا کانسیپٹ تھا وہ کیا, ایکسٹنکشن کا, کہ آپ نے جو بیہیویئر ہے اس کے لیے کوئی بھی کانسیکوینس نہیں دیا, یعنی کہ وہ آہستہ آہستہ خود بخود ہی فزل آؤٹ ہونا شروع ہو گیا. جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو بار بار تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آپ کسی قسم کا ریئیکشن نہیں دے رہے, تو کیا ہوگا, وہ تنگ کرنے والا خود بخود پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا. جب اس کو لگے گا کہ جی میری کسی بات کا اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, تو لوگ پھر جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ خود ہی فزل آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اور تیسرا جو تھا وہ اس میں کیا تھا کہ پنشمنٹ. اچھا, پنشمنٹ جو ہوتی ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں, بیسیکلی کسی بھی بیہیویئر کو سپریس کر رہے ہیں, اور پنشمنٹ جو ہوتی ہے یہ کبھی بھی بیہیویئر کو مکمل طور پہ ختم نہیں کرتا. پنشمنٹ صرف یہ کرتا ہے, سپریس کرتا ہے. جیسے پنشمنٹ کو آپ ہٹائیں گے وہ دوبارہ سے بیہیویئر سرفس کرے گا. اسی لیے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ کون سا ہوتا ہے, ری انفورسمنٹ کا ہوتا ہے, کیونکہ ری انفورسمنٹ جو ہوتی ہے آپ نے کوئی چیز ڈالی یا کوئی چیز ریموو کی, اس سے آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ملیں گے. اچھا, جب ہم کسی بھی بیہیویئر کے لیے کوئی ری انفورسمنٹ جو ہوتی ہے اس کو ودرا کرتے ہیں, تو شروع میں کئی دفعہ وہ بیہیویئر جو ہوتا ہے لگتا ہے ہمیں کہ وہ بڑھ رہا ہے, ایک دم سے جیسے کہتے ہیں نا وہ کک سٹارٹ سی فیلنگ آتی ہے, وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی ایک اسٹیمولس جا رہا تھا, مثلاً فرض کریں میں نے یہ ٹپیکلی اس طرح سے دیکھا ہے کہ کسی ایک ماحول میں بچے ہوتے ہیں
اور ان کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے نا, وہ ایک ری انفورسمنٹ جا رہی ہوتی ہے, جب تک ٹیچر چیخے چلائے نا بچے سنتے نہیں. اب ایک اور ٹیچر آئی ہے جو کہ ڈسپلن ٹیکنیکس کے مطابق ان کو ہینڈل کرتی ہے, تو شروع میں وہ ان کو ان طریقوں پہ نہیں لے کر آتی, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ دیکھتی ہے کہ کلاس روم زیادہ لاؤڈ ہو رہا ہے شروع میں, لیکن جب وہ پراپر ڈسپلن ٹیکنیکس کو پریکٹس کرتی رہتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ بچے سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح پرسنل لائف میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ اگر کوئی ایک غلط بیہیویئر تھا اور وہ اس کے لیے کوئی ایسا اسٹیمولس تھا جس کو آپ اڈاپٹ کر رہے تھے, اب وہ اسٹیمولس کو آپ ہٹاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو زیادہ ہی پھیل گیا, دوسرا انسان زیادہ ہی اس کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے. لیکن پھر جب آپ صحیح طریقے اختیار کر رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ سیلف کنٹرول والی فیلنگ جو ہوتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تینوں جو ہیں ملا کے وی آر پریکٹسنگ دیز فار ادرس, کہ کسی اور کو ری انفورس کرنا, یہ سیلف پہ کچھ ہے. ہم سیلف کنٹرول کی بات کر رہے ہیں. سیلف کنٹرول کی پنشمنٹ تو کسی اور کو دیتے ہیں نا. نہیں, لوگ اپنے آپ کو بھی پنش کرتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ڈیزرو نہیں کرتی. میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ تو ہزار اپنے آپ کو باتیں سناتے رہتے ہیں, میرے سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے وہ اپنے اس بیہیویئر کو ٹھیک بھی نہیں کر پا رہے ہوتے, یا وقتی طور پہ اپنے آپ کو گناہگار کا لیبل لگا کے کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایکسٹنکشن میں جب ہم کہتے ہیں تو ہم اپنے بیہیویئر کو کم کر رہے ہیں. بالکل. پنشمنٹ میں یہ بھی تو آتا ہے کہ میں نے ہسبینڈ سے پیسے نہیں لیے, اس کے ساتھ کوئی بھی کلیش آیا اور سال میں نے اس سے, لوگوں کو ہو جاتے ہیں نہیں میں نے اس کے پیسے نہیں خرچ کیے, کہ میں کیوں اس سے مانگوں, میں کیوں اس سے بات کروں. ایکسٹنکشن ہے نا, اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کسی بیہیویئر کو, یعنی کوئی جو اسٹیمولس یا کوئی بھی چیز اس کی ہوتی ہے اس کو ویک کرتے جاتے ہیں, آہستہ 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 اس کو ویکنس کی طرف لے کے جاتے ہیں, ایکسٹنکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں, اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. یہ یاد رکھتے ہیں کہ تو بیسٹ وے ہے کیا ہے, ری انفورس کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ بیسٹ ہے. ایک اور ٹرم بھی ہے جس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکریمنیٹو اسٹیمولائی. یہ ڈسکریمنیٹو اسٹیمولائی کیا ہوتا ہے, یہ کچھ ایسے اسٹیمولائی ہوتے ہیں, ایسی باتیں ہوتی ہیں, ایسے طریقے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے فرض کریں آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جیسے ہوتا ہے نا ہم کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں فیملی کی, اور آپ کا بچہ تھوڑا ایسا بیہیویئر دیتا ہے, ٹرالی سے اٹھا کے چیزیں لے کے جاتا ہے, تو ماں اس وقت کیا کرتی ہے, اب سب کے سامنے بول تو نہیں سکتی, کیا کرتی ہے, آنکھوں سے اشارہ کرتی ہے. یہ کون سا ہوتا ہے, ڈسکریمنیٹو اسٹیمولس ہوتا ہے. باقیوں کے لیے نہیں وہ کچھ کسی کو کچھ کہہ رہی, وہ اپنے بچے کو ایک آنکھ کا اشارہ کرتی ہے کہ یہ نہیں کرو. اور بچے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کی وجہ سے, کئی بچے نہیں سنتے لیکن کئی بچے ذرا محتاط ہو جاتے ہیں. بچوں کو ماں کی آنکھ کا اشارہ سمجھ آ جاتا ہے جہاں پہ بھی ہو. سیلف کنٹرول کی ہم بات کر رہے ہیں نا, میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نے اگر کوئی بات بولی ہے, ہم کسی گیدرنگ میں ہیں, مجھے وہ نہیں بولنی چاہیے تھی, اور میری ایک فرینڈ مجھے آنکھ سے اشارہ کر دیتی ہے, تو میں کیا کروں گی, میں اس بات کو پھر تھوڑا سا ماڈیفائی کر دوں گی کہ او یہ اچھا, یہ مجھ سے گڑبڑ ہوگی کوئی بات, میں اپنے سیلف کنٹرول کو بہتر بنا لوں گی. کچھ ہمارے جیسے ری انفورسرز اور پنشمنٹ کے جو فیکٹرز ہیں وہ بھی باہر سے آ رہے ہیں, لیکن وہ ہم اس کو کیسے انٹرنلائز کر رہے ہیں نا, کہ کون سی چیز ہمیں بار بار آ رہی ہے جس سے ہمارا ایک بیہیویئر آ رہا ہے, کون سی چیز ہماری نکالی جا رہی ہے جس سے ہمارا کوئی بیہیویئر یا سیلف کنٹرول آ رہا ہے. لیکن یہ والے اسٹیمولس ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی کام ارد گرد ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے سیلف کنٹرول کو یا بہتر بنا رہے ہوتے ہیں, یا ہمارا سیلف کنٹرول جو ہوتا ہے وہ خرابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. مطلب یہ تو ایک ایکشن ہے نا کہ اس نے آپ کو آنکھ سے اشارہ کیا, کسی کی بات بھی آپ کو اوفینڈ کر رہی ہوتی ہے, اور اس وقت یا تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہو یا پھر آپ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ عادتیں بدلنی جا سکتی ہیں, فطرت نہیں بدلتی. یہ کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ مثلا آئی ایم اے پروکراسٹینیٹر, تو میری عادت ہے یا یہ میری فطرت ہے؟ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ کوشچن پوچھا ہے کہ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں, فطرت نہیں. کیا تو پروکریسٹینیشن میری عادت ہے یا فطرت ہے؟ اچھا, فطرت کیا ہے, ٹیمپرمنٹ یا نیچر جس کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہوتے ہیں. اور ہمیں حدیث سے بھی پتا چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی مٹی تھی جس سے انسانوں کو بنایا, جس کی وجہ سے ہماری وہ فطرت ہے. کچھ لوگ تھوڑے اسٹرانگ ویلڈ ہوں گے, کچھ نہیں ہوں گے, کچھ سافٹر ہوں گے, کچھ شروع سے اسرٹیو ہوں گے, کچھ ذرا پیسیو ہوں گے. لیکن اس کے بعد یہ کہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں لائف میں. جب ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں
ایک سمپل فارمولا ہے، جب ہم قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، جس چیز پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، اس کا مطلب ہے ہم اپنی فطرت میں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جس چیز میں بھی پوچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایسے معاملے میں ہمارے لیے پوچھ نہیں رکھی کہ اگر وہ فطرت کا ایسا حصہ ہے جس کو ہم بدل نہیں سکتے. اب آپ اس میں سب چیزیں دیکھ لیں. سستی، کیا اس پہ پوچھ ہے کہ نہیں؟ وقت کا صحیح استعمال، اس پہ پوچھ ہے کہ نہیں؟ غصہ کی پوچھ ہے کہ نہیں؟ غیبت کی پوچھ ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح سے اور کتنی اور معاملات ہیں. لیکن آپ دیکھیں کچھ لوگ جیسے فار ایگزامپل بائی نیچر ذرا لاؤڈ ہیں. جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، ایک صحابی تھے وہ تھوڑے لاؤڈ تھے، وہ پریشان ہوئے، مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا، انہوں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ بھی میں تو بہت لاؤڈ ہوں. تو ان کو ری ایشور کیا گیا تھا کہ یہ آپ کے بارے میں نہیں کہا گیا. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فطرت میں ہماری کون سی چیزیں ہیں جن پہ اگر وہ لاؤڈ ہیں لیکن وہ لاؤڈ ہو کے چیختے چلاتے نہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے. لاؤڈ ہونے کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں یا آپ اتنے بلنٹ ہو جائیں کہ دوسرے لوگوں کا دل توڑنا شروع کر دیں. تو یہ تو اپنے آپ کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہوگا. مثلا مجھے اگر پتا ہے کہ میں فطرتاً تھوڑی اگریسو ہوں، مجھے غصہ جلدی آتا ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے پھر وہ اس کو کہتے ہیں فرام نیچر ٹو نرچر، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اب آپ نے اس کو کیسے نرچر کرنا ہے، کیسے آپ نے اس کو موڈیفائی کرنا ہے، گروم کرنا ہے اپنے آپ کو. تو جہاں جہاں پہ گروم کرنے کی معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے نا. ہمارے یہاں پہ لوگ ایک ہی ماڈل، ایک ہی سانچے میں لے آتے ہیں کہ یہ میرا ایک بڑا اچھا سنجیدہ سا بچہ ہے یا یہ ایسا بچہ ہے تو باقی سب بھی ایسے ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا. ہر ایک کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوگی، اس کا ٹیمپرمنٹ ڈفرینٹ ہوگا، لیکن بیسک کرائٹیرین سب کے لیے. کوئی گالی گلوچ نہیں کر سکتا، کوئی مار پیٹ نہیں کر سکتا، کوئی غصہ نہیں کر سکتا. صبر ہم سب کو پریکٹس کرنا ہے. کسی کے لیے ذرا نیچرلی آ جائے گا، کسی کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. اور جو بھی ہو، جیسی بھی جس کی نیچر ہے اس میں سے بس خیر نکلے. ہم ایک وہ ڈویژن کرتے ہیں نا کہ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کی. تو اب انٹروورٹ ہے یا ایکسٹروورٹ ہے، انٹروورٹ اگر بہت زیادہ بولے جا رہا ہے اور بہت ہی زیادہ بات ہونی ہے تو اس پہ بھی اس کو پتہ ہے کہ اس کی پوچھ ہے. اور ایکسٹروورٹ ہے سلام بھی نہیں کر رہے ہم دوسرے سے. مطلب بہت سارے ہمارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو انٹروورٹ ہیں، جو انٹروورٹ ہوتے ہیں اور وہ پھر بس کہتے ہیں ہمیں کمرے میں ہی رہنے دیں آپ. تو یہ تو ہے کہ آپ نے سلام تو کم از کم اس طرح سے آپ نے اتنا جو بیسک ہے. یعنی آپ کو اپنے نیچر کو انڈرسٹینڈ کر کے بیئر منیمم پہ آنا ہی آنا ہے. دیکھیں نا کہ اگر آپ کے نیچر میں کچھ لوگ جیسے ریجڈ ہیں لیکن اب وہ اللہ کی خاطر بہت سے معاملات میں اپنے آپ کو فلیکسیبل بنا رہے ہیں. کسی کے نیچر ضدی ہے، ہاں، ضد نہیں کر رہے ہسبینڈ کے ساتھ یا اولاد کے اور صرف اس لیے اللہ کی خاطر اپنی انا کو چھوڑ کے